الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کلا انا خلقناہم مما يعلمون فلا اقسم برب المشارق والمغارب انا لقادرون على ان نبدل خیرا منہم وما نحن بمسبوقین۔ سورہ معارج کی ان آیتوں پہ درس چل رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ہم نے انسان کو جس چیز سے بنایا ہمیں معلوم ہے۔ اس پر کئی ہفتے میں نے بات کی کہ انسان کو اس کی اوقات بتائی جا رہی ہے ان آیتوں میں کہ تمہیں ہم نے پانی کے قطرے سے بنایا ہے، اور اوقات وہاں یاد دلائی جاتی ہے جہاں انسان اوقات بھول جاتا ہے۔ اس کی میں کئی بار مثالیں دے چکا ہوں کہ ایک شخص پہ آپ نے احسان کیا، وہ آپ ہی کے سامنے آنکھیں دکھانے لگے تو پھر اوقات یاد دلائی جاتی ہے، بھائی تو سائیکل پہ ہوتا تھا، ابے ہمیں یاد ہے تیرے پاس کھانے کو روٹی نہیں ہوتی تھی اور تو آج ہماری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کر رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بھی انسان کو اس کی اوقات یاد دلاتے ہیں کہ تم پانی کا قطرہ تھے، ماضی میں دیکھو کچھ سال پہلے تک غلیظ پانی تھے، اس پانی میں کیسے جان ڈال کے ہم نے تمہیں انسان بنا دیا، اور انسان بنایا اب تم اپنی اوقات بھول گئے ہو۔ کیسے بھول گیا انسان اپنی اوقات؟ انسان کی نظر میں سب سے کم ویلیو اللہ کی بات کی ہے۔ دیکھو رسول جو بات کرتے ہیں وہ تو اپنی نہیں نا، وہ تو اللہ کا پیغام پہنچاتے ہیں، تو اس لیے اللہ رسول کی بات وہ اللہ ہی کی بات ہے۔ صحابہ کرام جب نبی سے کوئی بات سنتے نا تو سب سے زیادہ اس کو اہمیت دیا کرتے تھے کہ بھئی نبی کی بات ہے، بس نبی کی بات آ گئی تو بات ختم۔ اب آپ دیکھ لیں ہمارا حال کیا ہے۔ کسی نے اب کلچر کو خدا بنایا ہوا ہے، کلچر کیا کہتا ہے۔ کسی نے خواہشات کو خدا بنایا ہوا ہے، کسی نے بیوی کو خدا بنایا، کسی عورت نے شوہر کو خدا بنایا، کسی نے باپ کو خدا بنایا، کسی نے اولاد کو خدا بنایا، کسی نے مغربی کلچر کو خدا بنایا۔ یہ تو میجورٹی اب یہی کر رہی ہے کہ جو وہ ہیں وہی ہم ہیں۔ جو پڑھے لکھے لوگ ہیں نا وہ چونکہ ایجوکیشن وہیں سے لے رہے ہیں، تعلیم ساری وہیں سے لے رہے ہیں، تو وہ انہی کو باپ بنا لیتے ہیں، انہی کی صبح و شام تعریفیں کرتے ہیں۔ جب آپ کسی قوم کی صبح و شام تعریفیں کرو اس کا مطلب وہ آپ کے لیے قابل تقلید ہیں، پھر تو وہی ہو گیا نا، اس کو آپ نے خدا بنا لیا، اسی کو فالو کرنا ہے۔ کسی نے پتھر کے بنے ہوئے بتوں کو خدا بنا لیا، کسی نے گائے کو خدا بنا لیا، کسی نے اپنے پیر و مرشد کو خدا بنا لیا۔ یہ بھی بہت ہوتا ہے ہماری سوسائٹی میں۔ پیر صاحب پتھر پہ لکیر بن جاتے ہیں، وہ انسان نہیں ہے، وہ پتہ نہیں کوئی الگ سی خلائی مخلوق ہے، وہ اتنا عجیب بنا دیتے ہیں پیر صاحب کو۔ بھائی پیر ہے یار، وہ اس کو پہلے مفتیوں سے فتویٰ لو۔ بعض پیر ایسے ہیں جو میرے پیچھے نماز نہیں پڑھتے، وہ کہتے ہیں یہ ویڈیو بناتا ہے اس لیے اس کے پیچھے نماز جائز نہیں ہے۔ پھر کہتے ہیں ان کے یہاں خواتین میں تراویح آتی ہیں، بے پردگی ہوتی ہے اس لیے اس کے پیچھے نماز جائز نہیں ہے۔ ظرف تھوڑا بڑا کر لو، ظرف کیا کر لو۔ ہمارے یہاں خواتین میں تراویح میں خواتین آتی ہیں، تراویح میں ہو سکتا ہے بے پردگی بھی ہوتی ہو، لیکن اس کی میں کئی بار ریزن بیان کر چکا ہوں کہ اس زمانے میں دو چیزیں دیکھنی ہیں آپ نے، بے پردگی، ایک یہ بھی فتنہ ہے، دوسرا فتنہ یہ کہ خواتین کو گھر میں بالکل بند کر دیا جائے، اس میں بھی فتنہ ہوگا۔ بے پردگی کا نہیں ہوگا لیکن وہ والا فتنہ ہوگا اس میں، بے دینی کا، کہ چند گھرانے تو بچ جائیں گے جن گھروں کا علماء صلحاء سے تعلق ہے یا کوئی پیر صاحب سے بیعت ہیں۔ میجورٹی کا کیا ہوگا؟ ہمارے ہاں بعض لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں اس 1% طبقے کو جس 1% کا علماء سے تعلق ہوتا ہے، اس 99% کو نہیں دیکھتے جس کا علماء سے تعلق نہیں ہے۔ تو ہم نے دین 99% میں کرنا ہے، وہ اپنے چند مخصوص مریدوں کو لے کے بیٹھنا ہے جو خانقاہوں میں محاسبے مراقبے کر کے سلوک کے 18ویں منزل پہ پہنچے ہوئے ہیں، 17ویں منزل پہ پہنچے ہوئے ہیں،
اگر 4 آدمیوں کو لے کے جنت میں جانا ہے پھر یہ ٹھیک پیکیج ہے. بعضوں نے میرے پیچھے نماز پڑھنا چھوڑ دی, یار ان کیا خواتین آ رہی ہیں بیان میں, سوری ادھر تراویح میں خواتین آ رہی ہیں. تو کیا ہو گیا ہے, آپ رائے سے اختلاف کرو لیکن کسی کی نیتوں پہ شک کرنا کہ یہ بے دین ہو گئے ہیں, ان کو دین کا. بعض لوگ مجھے یہ بھی کہتے ہیں اپنے پیر و مرشد کے طریقے سے ہٹ گئے ہیں, مفتی رشید احمد صاحب کے طریقے سے, کیونکہ مفتی رشید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ تو پردے میں بہت سخت تھے, واقعی سخت تھے, مضبوط تھے, سخت نہیں مضبوط. پردہ ایسا ہی ہونا چاہیے جیسا مفتی رشید احمد صاحب کرایا کرتے تھے. لیکن کیا زمانے کے بدلنے سے حکام تبدیل نہیں ہوتے؟ کیا کلمہ ہم نے حضرت مفتی رشید احمد صاحب کا پڑھا ہے یا کلمہ ہم نے اللہ رسول کا پڑھا ہے؟ دیکھو میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں, کیونکہ یہ آج کل مجھ پہ بہت زیادہ شروع ہو گئے ہیں, جو خاص طور پہ جو پیر و مرشد ٹائپ کے لوگ ہیں نا وہ زیادہ کر رہے ہیں یہ, کیونکہ ان کے ہاں خانقاہوں میں بہت پردہ ہوتا ہے, بہت سخت ایس او پیز ہوتی ہیں, تو وہ جب دیکھتے ہیں کہ یہاں وہ ایس او پیز نہیں ہیں تو وہ پھر باتیں کرنا شروع ہو جاتے ہیں. بھائی دین ایک خانقاہ کے لیے چند مریدوں کے لیے نہیں ہے. کچھ لوگ کوانٹٹی کو فوکس, کوالٹی کو فوکس کرتے ہیں, 4 آدمی بنے لیکن بہت نیک بنے, لیکن کوانٹٹی کے ساتھ ساتھ کوالٹی کے ساتھ ساتھ کوانٹٹی بھی تو ہے نا, کہ آپ زیادہ لوگوں کو دین پہ لے کر آؤ. تو اس میں جو شریعت کی بنیادیں ہیں ان پہ تو کمپرومائز نہیں ہوگا, لیکن جو طریقہ ہے اس میں لچک پیدا کی جائے گی, اس میں لچک پیدا کی جائے گی.